بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم ایک اور سبجیکٹ کو چھیڑنے جا رہے ہیں، تاریخ کے موضوع کو، جو انشاءاللہ ایک دلچسپ موضوع ہے اور ضرور ہمارے لیے مفید واقع ہوگا۔ تو آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ تاریخ کی اہمیت کیا ہے اور اسلام کی تاریخ دوسری تاریخوں پر کیا فوقیت رکھتی ہے، کیا اس کی عظمت ہے۔ تو یہ دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، تاریخ کی تعریف۔ تاریخ کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ وقت کے معین کرنے کو تاریخ کہتے ہیں، وقت کے معین کرنے کو تاریخ کہتے ہیں۔ یہ ڈکشنری میں اس کے معنی ہے، اور اصطلاح میں ٹرمینالوجی اس کی کیا ہے، تو یہ کہ کسی بھی واقعے کی ابتدا کو معین کرنا کہ یہ واقعہ کب سے شروع ہوا، اس کو علم تاریخ کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخ ہے کہ فلاں واقعہ کب سے شروع ہوا۔ اس تاریخ کے معین کرنے کو تو کوئی بھی ماضی میں گزرا ہوا قدیم واقعہ جس کی آپ مدت معین کر رہے ہیں تو آپ اس کی گویا تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ ماضی کے واقعات کو، حادثات کو، واردات کو زمانے کی ترتیب کے ساتھ لکھا جانا بھی تاریخ کہلاتا ہے۔ تو پچھلے واقعات کو زمانے کے ترتیب کے ساتھ لکھا جائے کہ کون سا واقعہ کب رونما ہوا، اس کو تاریخ کہتے ہیں۔ اب یہ جو تاریخ ہے بعد میں یہ علم میں ڈھل گیا مکمل، اور اس کی تین قسمیں ہیں۔ علم تاریخ کی جب بات کی جاتی ہے تو علم تاریخ تین باتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک ہے بیانیہ تاریخ، ایک ہے علمی تاریخ، اور تیسرے ہے فلسفہ تاریخ۔ ان تینوں چیزوں کا کیا مطلب ہے؟ بیانیہ تاریخ کا مطلب یہ ہے عزیزو کہ سابقہ دور کے حالات کو، واقعات کو، سیرت کو، کسی کی سوانح کو ایک جگہ جمع کر دینا اور لکھ دینا، جس کے اندر جزیات کا تذکرہ ہو، چھوٹی موٹی باتیں اس کے اندر بیان کی جائے، ایسے مجموعے کو بیانیہ تاریخ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر تاریخ کے چھوٹے موٹے واقعات، کسی شخصیت کے حالات زندگی، کسی خاص وقت کے میں گزرنے والے باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے، ایسی تاریخ کو بیانیہ تاریخ کہتے ہیں۔ یہ تاریخ میں چار باتیں اس کے اندر نظر میں رکھی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جزئی ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر اس وقت کے چھوٹے موٹے حالات کو لکھا جاتا ہے، ہر چھوٹی بڑی بات کو کور کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ منقول ہوتی ہے، یعنی نقل کر دی جاتی ہے، اس کے اندر عقل کا دخل نہیں ہوتا ہے کہ یہ منطقی ہے یا نہیں ہے، لاجک اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، عقل اس کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ یہ پچھلے واقعات کو فقط نقل کرنے کا کام کرتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ مستقبل کے بارے میں نہیں بتاتی ہے، جو کچھ بتاتی ہے ماضی کے بارے میں بتاتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کا تعلق حال سے بھی نہیں ہوتا ہے، پریزنٹ سے بھی نہیں ہوتا ہے، صرف ماضی سے ہوتا ہے۔ تو بس پتہ چلا جو تاریخ جس کے اندر کسی بھی واقعے کی جزیات یعنی چھوٹی بڑی باتیں بیان کی گئی ہو، اور وہ ماضی کے متعلق ہو، اور اس کا تعلق مستقبل سے نہ ہو، اس کا تعلق حال سے نہ ہو، ایسی تاریخ کو بیانیہ تاریخ کہتے ہیں۔ روشن ہو رہی ہے بات؟ اسی لیے جتنے بھی سوانح عمریہ لکھی گئی، جنگ کے حالات لکھے گئے، بادشاہوں کی تاریخ لکھی گئی، یہ سب بیانیہ تاریخ کہلائے گی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز تاریخ علمی۔ تاریخ علمی، یہ جو تاریخ جو پڑھی جاتی ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ سابقہ بیانیہ تاریخ کو آپ مطالعہ کر کے اس میں اس دور کے لوگوں کے آداب و رسوم کو نکالا جاتا ہے۔ یہ جو آداب و رسوم کو اخذ کیا جا رہا ہے سابقہ تاریخ سے، ایسی تاریخ کو تاریخ علمی کہتے ہیں۔
تو پتہ یہ چلا کہ جہاں پر لوگوں کے آداب و رسوم کا ذکر ہو کہ وہ عبادت کیسا کرتے تھے، وہ پہناوا کیسا پہنتے تھے، وہ کون سی غذائیں کھاتے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان سب چیزوں کی باتیں جب کی جاتی ہیں تو ایسی تاریخ کو تاریخ علمی کہتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ لوگ دن بدن کیسے ترقی انہوں نے کی۔ تیسری چیز ہے فلسفہ تاریخ۔ فلسفہ تاریخ کا مطلب یہ ہے عزیزو کہ تاریخ جو ہے در حقیقت انسانوں کی ترقی کا تدریجی احوال ہے کہ تدریجاً اسٹیپ بائی اسٹیپ انسانیت کس طریقے سے ترقی کرتی گئی۔ تو اس ترقی میں جو اسباب و عوامل تھے، کون سی ایسی خوبیاں فلاں قوم میں تھی جو ان کو ترقی دلائی، اور کون سی ایسی خرابیاں تھی جس کی وجہ سے ان کو زوال ہوا، تو اسباب ترقی کو جاننے اور اسباب زوال کو پہچاننے کے بارے میں جو کچھ لکھا جاتا ہے، ایسی تاریخ کو فلسفہ تاریخ کہتے ہیں کہ جس میں ہم تحلیل کرتے ہیں، واقعات کو لے کر تحلیل کرتے ہیں، تحلیل کر کے اس کے اسباب اور اس کے نتائج کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ مثلا جنگ صفین ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے، اس جنگ میں کتنے لوگ شہید ہوئے، اس جنگ کے کیا نتائج نکلے، اس سے ہم کو کیا سبق ملا۔ یہ جو باتیں آپ اخذ کر رہے ہیں، یہ جو باتیں آپ لے رہے ہیں، اس کو فلسفہ تاریخ کہتے ہیں۔ یہ تاریخ تحلیلی ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ پیش آتا ہے، وہ یہ کہ بیانیہ تاریخ میں ایک طریقے کا خوف ہے، ایک طریقے کی بدبینی ہے۔ وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جن لوگوں نے تاریخ لکھی، جن مورخین نے تاریخ لکھی، اگر وہ وطن پرست تھا تو اپنے وطن کی صرف اس نے تعریفیں کرنے کی کوشش کی۔ اگر معاند تھا، بادشاہ کا دشمن تھا، کسی خاندان کا دشمن تھا، کسی قوم کا دشمن تھا، تو اس نے مغرضانہ تاریخ لکھی، صرف غلط پہلو کو ذکر کیا، واقعات کو جھوٹ موٹ لکھا، الزام تراشیوں سے کام لیا، یا پھر اپنے قوم پرستی کو اس نے نظر میں رکھا، یا پھر آنے والے دنوں میں اس کے جو فائدے حاصل ہوں گے، مثلا بڑا چڑھا کر جو اپنے بزرگوں کی تعریف کی تاکہ اپنی قوم کے اندر جو اپنے ایک حمیت جگا سکے اور اپنے درخشاں ماضی کا احساس دلا سکے، تو جو حقیقت تھی اس کو بیان نہیں کیا۔ تو یہاں پر آدمی کو شک ہوتا ہے کہ کیا ایسی تاریخ کے اوپر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں جس کے اندر جس کو جو اپنے مورخ نے کسی خاص مقصد کے تحت لکھا، جہاں ضرورت پڑی تحریف کر دیا، جہاں ضرورت پڑی اضافہ کر دیا، تو ہم ایسی تاریخ کا مطالعہ کر کے کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے عزیزو کہ جب ہم مختلف تاریخوں کو پڑھتے ہیں اور اس کی تحلیل کرتے ہیں اور اس کو آپس میں ملا کر دیکھتے ہیں، تو ایک مورخ اپنے عقل کی بنیاد پر اور شواہد کی بنیاد پر دوسرے بیانات کو آپس میں ملا کر حقیقت کو درک کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل درک نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اگر بنی امیہ نے تاریخ لکھی تو حمید بن مسلم نے بھی لکھی، امام سجاد علیہ السلام نے بھی بیان کیا۔ جب آپ ان کا بیان ان کا بیان ان کا بیان ملا کر دیکھتے ہیں تو اس میں سے حقیقت کو نکالنا آسان ہو سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے ہم یہ کہہ کر جو اپنے تاریخ کو کنڈم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو شواہد اور قرائن، یعنی جو قرینہ مل رہا ہے، جو اسباب مل رہے ہیں اور جو چیزیں ثبوت بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں پر اس نے غلطی سے کام لیا، یا اس نے غلط سوچا، یا اس کو غلط خبر پہنچی، اس چیز کو آپ تاریخ سے نکال سکتے ہیں، اور یہی کام ایک مورخ کا ہے۔ اب اس اعتبار سے اسلام کی تاریخ کو دیکھیے۔ ہماری تاریخ قرون وسطیٰ کی تاریخ ہے، یعنی وہ درمیانی دور جو تحجر سے نکلا ہے، ایک ترقی یافتہ دور، کہ جس میں رسول خدا کی جب تاریخ لکھی گئی تو جیسی جزیات اور چھوٹی چھوٹی باتیں رسول خدا کی اس تاریخ میں آئی ہیں، سابقہ اقوام اور انبیاء میں اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ مثلا یہ تک معین ہے آپ کس دن پیدا ہوئے، کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے، کون سے وقت میں پیدا ہوئے، کون سے ہفتے میں پیدا ہوئے، اتنی جزی چھوٹی چھوٹی باتیں کور کی گئی۔
اور رسول خدا کے تمام حالات کو بیان کیا گیا۔ یہ اختلاف ہے تاریخ، جی ہاں وہ تو ہوگا، مگر اس کو ہم کیا ہے وہی کہہ رہا ہوں کہ پرکھ سکتے ہیں، لیکن گزارش تو آئی ہے نا، ان جھوٹی باتوں میں کئی ایک جگہ صحیح بات بھی موجود ہے، تو ہم اس کو پرکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں۔ عزیزو، ایک سوال یہ ہے کہ مولانا اس تاریخ کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں غور و فکر کے ساتھ، تو ہم کو جیسے اپنی یہ تاریخ در حقیقت ہم کو دعوت دیتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ گزشتہ اقوام نے کس طریقے کی زندگی گزاری۔ یہ زندگی ہم کو ان کی سابقہ زندگی دو چیزوں میں فائدہ دیتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم ان کے اسباب ترقی کو سمجھ کر ان کو اپنے لیے آئیڈیل بنا سکتے ہیں، اور جو انہوں نے خطائیں کی اور غلطیاں کی ہیں اس سے ہم عبرت حاصل کر کے اپنے آپ کو ان غلطیوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں جو تاریخ میں ہوئی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں تاریخ کو مطالعہ کرنے اور روئے زمین پر سیر و تفریح کرنے اور اس کا بغور مطالعہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ دوسرے اقوام کے مقابل دو ایک باتیں اور بڑی پیاری ہے۔ قرآن مجید نے تاریخ کو بڑی اہمیت دی، مگر تاریخ جب قرآن مجید میں لکھی گئی تو وہ تاریخ بادشاہوں کی زندگی کے اساس پر نہیں لکھی گئی۔ ہم جو ابھی تاریخ لکھتے ہیں تو قطب شاہی دور حکومت، اس کا پہلا بادشاہ کون تھا، دوسرا بادشاہ کون تھا، اس کی مدت حکومت کیا تھی، اب باقی ساری باتیں اس کے ضمن میں آتی ہیں۔ اس کے زمانے میں مثلا مال گزاری کا نظام کیا تھا، زراعت کا نظام کیا تھا، اس کے زمانے میں کون کون سے دانشور تھے، کون کون سے شاعر تھے، اس کے وزیر کون تھے، مگر ساری تاریخ ہم کس کے آئینے میں دیکھتے ہیں؟ بادشاہ کے دور حکومت کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ لیکن اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے اپنی تاریخ کو انبیاء کے دور حیات کے اعتبار سے، اسی لیے سب سے پہلا انسان جو روئے زمین پر آیا وہ نبی تھا، اور نبوت سے تاریخ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز کیا۔ باقی سارے لوگوں کا ذکر ضمناً کیا، اور چونکہ یہ لوگ اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ لوگ تھے اور اللہ کی جانب سے تربیت شدہ لوگ تھے، اسی لیے ان کی زندگیاں پاکیزہ تھیں۔ چونکہ یہ پاکیزہ کردار تھے، ان پاکیزہ کرداروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے، یعنی ان کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ ہے۔ تو یہاں پر انبیاء کی زندگی کو معیار بنایا ہے، فرعون کی زندگی کو معیار نہیں بنایا۔ چونکہ یہ تاریخ پاکیزہ لوگوں کی تاریخ ہے تو وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ یا ایک مرتبہ یہ کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی سیرت ایک بہترین نمونہ ہے۔ ایک صلوات پڑھی عزیز۔ اب عزیزو، رسول خدا کی زندگی ایک پاکیزہ زندگی ہے، ایک معصوم شخصیت ہے، اللہ کی طرف سے علم اور عصمت لے کر آئے ہیں، اور ان کی زندگی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا۔ تو اب ہمارے لیے یہ تاریخ کا مطالعہ عام تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے زندگی کے لیے ایک دستور حیات ہے۔ اسی لیے اس کا سیکھنا، اس کا پڑھنا ہمارے اوپر لازمی ہے، اس کا جاننا ہمارے اوپر لازمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا کا رفتار اور گفتار ہمارے لیے حجت ہے، ان کا ہر ہمارے لیے ایک سند ہے، ایک جیسا اپنے محکم سند ہے۔ اور یہ اس لیے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، دوسروں کی ہم تاریخ اطلاعات حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، معلومات کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن رسول خدا کی سیرت کو اپنانے کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے کردار کو ان کے کردار میں ڈھالنے کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے اخلاق کو ان کے اخلاق سے ہم آہنگ کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔
آپ جو اپنے اگر جرمنی کے ہٹلر کی زندگی پڑھتے ہیں کہ دوسری عالمگیر جنگ میں اس نے کیا کام کیے، تو یہ صرف ایک اطلاعات ہے، اس کی سیرت آپ کے لیے حجت نہیں ہے۔ مگر جب رسول خدا کی آپ سیرت پڑھتے ہیں تو ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ان کا جنگ کرنا، ہر عمل ہمارے لیے کیا ہے، حجت ہے۔ جب کبھی بھی ہم بات کرتے ہیں احکام کی تو کہتے ہیں رسول خدا نے ایسا کیا، وضو کرتے ہیں تو کہتے ہیں رسول خدا نے اس طریقے سے وضو کیا، کھانا کھانے کے آداب سیکھتے ہیں تو کہتے ہیں رسول خدا کی یہ سنت ہے۔ اور تاریخ اسلام کو جس جزیات کے ساتھ بیان کیا گیا ایسا کسی نبی کے لیے نہیں ملتا ہے، کسی بادشاہ کے لیے نہیں ملتا۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کو رسول خدا کی کوٹ کیا گیا۔ تو میں وہ ایک پیراگراف پڑھنا چاہ رہا ہوں جو استاد مطہری لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اور مذہب اسلام کو دیگر مذاہب کے اوپر ایک فوقیت حاصل ہے، ایک برتری حاصل ہے۔ آپ کی تاریخ بہت زیادہ روشن اور بہت زیادہ مستند ہے، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے دنیا کے دیگر رہبر اور رہنما ہمارے پیغمبر کی ہمسری نہیں کر سکتے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم کی زندگی کی دقیق باتیں اور اس کے جزیات ہمارے پاس قطعی اور مسلم طور پر موجود ہیں اور محفوظ ہے، دوسرے لوگوں پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ کا سال ولادت کیا ہے، ماہ ولادت کیا ہے، روز ولادت کیا ہے، ہفتہ ولادت کیا ہے، یہ ساری باتیں تاریخ کے سینے میں درج ہیں۔ ہم کو یہ پتا ہے کہ رسول خدا کا دوران شیر خارگی یعنی کتنے سالوں تک، کتنی مدت تک آپ نے جناب حلیمہ کے آغوش میں دودھ آپ نے پیا ہے، یا ایام رضاعت آپ کا کیا تھا، اس کو تک ذکر کیا گیا۔ وہ زمانہ آپ جب صحرا میں زندگی گزار رہے تھے وہ زمانہ کتنی مدت کا تھا، اس کا ذکر موجود ہے۔ جب آپ سن بلوغ کو پہنچے اور جناب ابو طالب کے ساتھ آپ نے سفر کیا، اس سفر کے پورے حالات ذکر ہیں۔ تو تاریخ کتنی متوجہ ہے۔ جناب ابو طالب کی زبانی وہ باتیں آئیں، ان کے ساتھیوں کی زبانی وہ باتیں آئیں، اور تاریخ نے اس کو محفوظ رکھا۔ آپ نے نبوت سے پہلے کون سے کام انجام دیے، اس کا پورا تذکرہ موجود ہے۔ آپ نے کس سال شادی کی، اس کا ذکر موجود ہے۔ یہاں تک یہ موجود ہے کہ جناب خدیجہ کی کون سی سہیلی نے آ کر رسول خدا سے بات کی اور آ کر ان کو پیغام دیا، چونکہ ایسے کام کے لیے سہیلیاں ہونا ضروری ہے، تو وہ نفیسہ تھا ان کا نام، ان سے خود پیغام جناب خدیجہ نے بھجوایا، اس کو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ تو یہ ساری باتیں اس اعتبار سے دقیق واقعات ہمارے پاس موجود ہے، اور رسول خدا کی سیرت کا ہر گوشہ ہمارے لیے حجت بھی ہے۔ اچھی بات۔ دوسری بات عزیزو، سب سے زیادہ اہم بات یہ کہ پیغمبر کی تاریخ پر زمانے وحی کے دوران یہ تاریخ ثبت کی گئی ہے۔ یعنی کیا مطلب، جو واقعات رونما ہوئے اس کی طرف اشارہ خود قرآن مجید میں ملتا ہے۔ غدیر کا واقعہ قرآن مجید میں ملتا ہے، جنگ احد کا قصہ قرآن مجید میں ملتا ہے، جنگ بدر کی بات قرآن مجید میں ملتا ہے، قبلہ کب تبدیل ہوا قرآن مجید میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا حج رسول خدا نے کب کیا، اس کے احکام کیا آئے، ان ساری باتوں کا قرآن کی طرف، قرآن جیسی معتبر چیز تو کوئی اور ہے نہیں، تو اس کی تائید خود قرآن مجید سے بھی ہم کو ملتی ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان تمام ضوابط اور قوانین کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید اور اس دور کی سیرت کو بغور مطالعہ کریں، اور آپ اس یقین کے ساتھ کریں کہ ان میں سے 80% باتیں صحیح ہے اور ہمارے لیے حجت ہے۔ جب آپ اس عقیدے کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ اس تاریخ کا فائدہ لیں گے۔ یہ فقط اطلاعات کے لیے نہیں ہے کہ کسی محفل میں اگر بیٹھے کوئی بات اٹھے تو آپ بھی خالی نہ بیٹھیں، خاموش نہ رہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ کہہ دیں۔ محفل گرمانے کے لیے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ سیرت کا فائدہ اٹھانے کے لیے پڑھنا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ نے ہمارے اوپر فریضہ قرار دیا، خط خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی زمانے گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض، تو روئے زمین پر گشت کرو، گھومو، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا۔
تو عبرت لو. اور یہی بات حضرت علی علیہ السلام نے بھی فرمائی. آپ نہج البلاغہ میں امام حسن علیہ السلام کو جو آپ نے وصیت کی، اس وصیت میں یہ کہتے ہیں، اس کے لفظ لفظ کو غور کریے عزیزو، بہت اچھی بات ہے. کہہ رہے ہیں کہ یعنی اے میرے بیٹے، میری عمر ہر چند اتنی لمبی نہیں جتنی گزشتہ دور کے لوگوں کی رہی ہے، لیکن میں نے ان کے کاموں کو دیکھا، ان کے واقعات پر غور کیا، ان کے جو آثار باقی رہ گئے تھے ان میں تلاش و جستجو کی. گولکنڈہ قلعہ گیا، دیکھا وہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ میں بھی ان جیسا شخص بن گیا. یعنی وہ تجربے، جن تجربوں سے وہ لوگ گزرے ہیں، وہ سارے تجربے آج میرے پاس ہیں، جبکہ میں اتنی زندگی نہیں گزارا، بلکہ ان کے جو اعمال و افعال مجھ تک پہنچے ہیں، میں نے گویا ان کے ساتھ اول تا آخر زندگی بسر کی. اس کے بعد ہی میں نے ان کے کردار کی پاکیزگی و خوبی کو برائی اور تیرگی سے علیحدہ کیا اور نفع اور نقصان کو پہچانا. تو یہاں دیکھا آپ نے امیر المومنین حضرت علی کا یہ بیان اس امر کی وضاحت کرتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام کس حد تک عہد گزشتہ کی تاریخ کو اہمیت دیتے تھے. جب اہل بیت اہمیت دے رہے ہوں تو پھر ہم اور آپ کیا ہوں؟ تو ہمارے بہت اچھا کلام ہے جی 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 بہت ہی سب سمیٹ دیا ہے انہوں نے پوری. جی بالکل. ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام کہا کہ بابا جان آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، جلد آپ کی ہڈیوں سے جا ملی ہے، اور آپ اتنا گریا کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کتنی عبادت آپ کریں گے؟ تو امام رونے لگے اور رو کر کہنے لگے تم کو یہ میری عبادت زیادہ لگ رہی ہے، کیوں نہ عبادت کرو. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جاؤ اندر سے ایک کتابچہ لے کر آؤ. جب کتابچہ لایا گیا تو آپ نے اس میں سے کہا کہ یہ پڑھو. اس میں جب پڑھا گیا تو یہ کہا گیا کہ امیر المومنین ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. تو کہا کہ میرے جد امجد اتنی عبادت کرتے تھے، میں اس کے مقابل کیا کرتا ہوں؟ اب بتائیے، اہل بیت علیہ السلام ہے، لیکن اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو اس طریقے سے محفوظ کیا اور آنے والی نسل کو اس کو بتایا. تو خود حضرت علی کو یہ شخصیات حجت قرار دیتے تھے. جناب امام زمانہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا میرے لیے حجت ہے، کہ میرے لیے حجت ہے جناب فاطمہ زہرا. تو ان کی تاریخوں سے غافل نہیں تھے، جبکہ ہر شخصیت معصوم تھی، علم اور عصمت کی حامل تھی، مگر اپنے بزرگوں کو جو تو اپنے حجت قرار دیتے تھے اور ان کی سیرت کو پڑھتے تھے. بس عزیزو بات کو ختم کر رہا ہوں کہ جرجی زیدان جو ایک مسیحی مورخ ہے، وہ تاریخ اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ مذکورہ تاریخ نے، یعنی تاریخ اسلام نے قرون وسطیٰ سے متعلق پوری دنیا کی تاریخ تمدن کا احاطہ کر لیا. یعنی قرآن مجید میں حضرت آدم سے لے کے نبی خاتم تک تمام انبیاء کے حالات زندگی مختصر اشارہ ہی سے ہی اہم واقعات کو درج کیا گیا، ٹھیک ہے، اور آنے والے دور کی پیشن گوئیاں کی گئی. تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو آپ کو پچھلی تاریخ سے جوڑتا ہے اور آنے والی تاریخ سے آپ کو ملاتا ہے. اس اعتبار سے کسی بھی اور قوم کی تاریخ اتنی جامعیت کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ نہیں لکھی گئی. تو یہ اسلام کی تاریخ کی بڑی اہمیت ہے. بالفاظ دیگر کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ اسلام زنجیر کی وہ کڑی ہے جس نے دنیا قدیم کی تاریخ کو جدید تاریخ سے متصل کر دیا ہے. یہ تاریخ اسلامی ہی ہے جس سے جدید تمدن کا آغاز اور قدیم تمدن کا اختتام ہوا. آپ اس کے اثرات دیکھیے، مصر میں، روم میں، ترکیہ میں اور اس پورے مڈل ایسٹ میں اسلام نے کیسا گہرا اثر چھوڑا، کس طریقے سے یہاں کے اقوام کی تاریخ کو بدلا، ان کی سوچ کو بدلا، ان کو ترقی دی، اور آ کر اسے لوٹ کر نہیں گئے بلکہ اسے سجایا، سنوارا اور آگے بڑھایا. آپ مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے کی تاریخ پڑھیے، ان کے رجواڑوں کی تاریخ پڑھیے، ان کے رہن سہن کے بارے میں پڑھیے، تو کیا تھا
اور مسلمانوں نے آ کے ان کو کون سی تاریخ سے روشناس کروایا، کیسا تمدن اور کیسا سویلائزیشن اور کیسا کلچر ان کو عطا کیا۔ جب تک ہم اس کو نہیں پڑھیں گے عزیزوں، تو جو قومیں اپنے بزرگوں کی تاریخ سے کٹ جاتی ہے ان کا مستقبل بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ ہم کو پہلے اپنی تاریخ پہ بھروسہ ہونا چاہیے اور اس کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے۔ بس اسی کے ساتھ عزیزوں بات کو ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے اندر ہم ایک ایک واقعہ بیان کریں گے اور اس کے اندر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، خوش تھا آج کی گفتگو، لیکن بنیادی اللہ